السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دجال کا شخصی خاکہ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، اور وہ ایک آنکھ سے نابینا یعنی کانا ہوگا۔ اسی طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، اور ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ، وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔ مذکورہ بالا احادیث صراحت کے ساتھ المسیح الدجال کے خد و خال اور شخصیت پیش کرتی ہے۔ ان کے مطابق الدجال ایک نوجوان ہوگا، وہ تنومند اور بھاری بھرکم ہوگا، اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کے بال گھنگریالے اور بہت چھوٹے کٹے ہوئے ہوں گے، اس کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ اس طرح ہوگی جیسے انگور کا لٹکتا ہوا دانہ، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ نیٹو کے جو ٹینک خلیج کی جنگ اور کوسو کی جنگ میں استعمال ہوئے، ان پر لفظ کفر لکھا ہوا تھا۔ ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، لیکن وہ کافر کا لفظ اس کی پیشانی پر لکھا پڑھ لیں گے، جبکہ کافر آکسفورڈ کا گریجویٹ ہو یا ہارورڈ کا ماسٹر، وہ یہ لفظ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اسے ایمان کی برکت اور کفر و نفاق کی نحوست کے علاوہ اور کیا نام دے۔ جو جتنا زیادہ عصری تعلیم یافتہ ہوگا، وہ اتنا ہی اس کے چنگل میں پھنسے گا، کیونکہ عصری تعلیم عقلیت پسندی سکھاتی ہے۔ جو جتنا سیدھا سادہ واجبی دینی تعلیم والا مومن ہوگا، وہ اس سے اتنا ہی محفوظ رہے گا، کیونکہ دینی تعلیم عقلیت کے پار دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتی اور روحانیت سکھاتی ہے۔ اب یہ لفظ تجریدی انداز میں لکھا ہوگا یا قابل ادراک انداز میں، اس کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس تجسس میں پڑھنے کے بجائے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہیں اور وہ ہمارا ایمان گدلا نہ سکے۔ اس کا طریقہ ہمارے سچے خیرخواہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امریکہ ہی دجال ہے، لیکن اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ دجال کسی ملک یا تہذیب کا نام نہیں، یقینی طور پر ایک انسان کا نام ہے جو کچھ اضافی صلاحیتوں اور حیوانی جبلتوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی آزمائش کے لیے اسے عام انسانوں کی سمجھ میں نہ آنے والی کچھ قوتیں عطا کی ہوں گی، جن کی بنا پر اسے فریب دینے کی زبردست صلاحیت حاصل ہوگی۔ لوگوں کو آیات و احادیث کے ذریعے یقین دلایا گیا ہوگا کہ یہ جھوٹا خدا ہے، سراپا شر ہے، اس کے شعبدے دیکھ کر ایمان خراب نہ کرو۔ لیکن وہ ایمان کی کمزوری، اہل علم سے دوری اور مغرب کی مادہ پرست اور شہوت پرست تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پر اس دھوکہ باز کی جھوٹی دلیلوں کے سحر میں آ جائیں گے۔ جب سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنہ سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی یعنی میری زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستہ پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیے۔
وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلے ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائے گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ نمبر 2 وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ نمبر 3 اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یہ تو سیدھی سادی بات ہوئی کہ دجال جناتی قوتوں کا حامل ایک نیم انسانی نیم جناتی قسم کی آزمائشی مخلوق ہے۔ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے، اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانع ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ شارحین حدیث کا فرمانا ہے کہ دجال کی شعبدہ بازی اور مسمرزم وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو، یا ممکن ہے مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہے کہ اس کی حرکتیں اور ایذا رسانیہ جنات کی طرح ہے۔ اگر بالفرض دور حاضر میں یہودی سائنسدانوں کی ہوش اربا ایجادات اور محیر العقول تجربوں کی تناظر میں دجالی شخصیت کو دیکھنا چاہے تو دجال کی تصویر کچھ یوں بنتی دکھائی دیتی ہے۔ ایک ایسا آدمی جو مختلف شعبوں میں محیر العقول مہارت کا حامل ہو، جو سپرمین قسم کا آدمی ہے، جو بیک وقت انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، سیاستدان، شاعر، مقرر، سب کچھ ہے، جس کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں، ہر چیز کو وہ اپنی دسترس میں لے سکتا ہے۔ اگر جدیدیت سے متاثر کوئی شخص پوچھے آخر یہ کیسے ممکن ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل یہ پوری طرح ممکن ہو چکا ہے کہ ایک انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کر دی جائے۔ آکسفورڈ کی پروفیسر ڈاکٹر سوسن گرین فیلڈ نے آج سے تقریباً 20 سال پہلے سائنسدانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اب ہم اس قابل ہے کہ ایک انسان کی پوری یادداشت یعنی میموری کو کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کر لے، جو تقریباً 100 ٹریلین خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور جن میں 100 بلین خلیے گفتگو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے آج 20 سال بعد وہ اس منصوبے میں کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے۔ ایک طاقتور ممکنہ حقیقت جس کا انکشاف ڈاکٹر سوسن نے نہیں کیا، یہ ہے کہ عمل معکوس زیادہ آسان ہے۔ عمل معکوس یہ ہے کہ میموری کسی کمپیوٹر سے انسانی ذہن کو اپلوڈ کی جائے۔ اس صلاحیت کے ساتھ کاٹ چھانٹ، حذف کرنے اور مہارتوں کو نمایاں کرنے کی قوت بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پی ایچ ڈی انجینئرنگ رکھنے والے آدمی یا کسی ممتاز انجینئر کی یادداشت میموری کے ساتھ ایک بہترین سرجن اور سائنسدان کی یادداشت بھی اپلوڈ کر دی جائے تو ایک سپرمین کی تخلیق کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ ایک ایسا آدمی جو سب شعبوں میں مہارت رکھتا ہوگا، بہترین انجینئر، سائنسدان، سرجن، سیاستدان، عالم، مقرر، شاعر، منصوبہ ساز، مینجمنٹ کا ماہر، نیو ورلڈ آرڈر کا مثالی آدمی، بنی داؤد کا عالمی بادشاہ، الدجال الاکبر، الملعون الاعظم۔ مغرب کی تجربہ گاہوں میں اس پر دن رات کام جاری ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، انسان کی شخصیت اس کی یادداشت ہی تو ہوتی ہے۔ اگر یہ یادداشت کسی سے چرا لی جائے تو وہ نہیں رہے گا جو وہ تھا۔ اسی طرح اگر ایک فرد کی یادداشت دوسرے فرد کو منتقل کر دی جائے تو وہ شخص بن جائے گا جس کی یادداشت چرا لی گئی تھی۔ اس طریقے سے میموری کو زندہ رکھ کر انسان کو جامع، مانع اور دائمی بنایا جا سکتا ہے۔ دجال وقتی طور پر غیر فانی لگے گا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا حقیر، پست اور ذلیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس زمانے کے اہل ایمان مقربین کو اس کی کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ جیسا کہ یہودی سائنسدانوں کو فرضی سپرمین بنانے کے وسائل
مہیا ہونے کی اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں۔ سائنس کے میدان میں ان کی ساری ترت پرت کے باوجود ان پر ذلت و خواری کی مہران کو راستہ نہیں دے رہی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔